ہستی میں رہو گے تو پھر تکلیف کو فائدہ نہیں دے سکتے. حضرات کو میں بات کہتا ہوں, حضرت خواجہ ابو الحسن سرکار سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بہت بڑی ہستی کا نام ہے. سلطان محمود غزنوی کے پیر اور جس ہستی سے فیض اٹھایا وہ سلطان العارفین حضرت باجدید بستانی. باج بستانی کا جب بھی ذکر آتا تھا حضرت کی موجودگی میں جب ان کا ذکر آتا آپ فرمایا کرتے تھے باجدید وہ ہستی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا قیامت کا غم نہ کر, میرا نام یاد کر لے بخشش کروا دوں, میرا نام یاد کر لے بخشش کروا دوں. جو بھی آپ نام کیا تھا آپ نے سارے دنوں کو بھی یاد کروا دیں لکھے بہت سچا یاد اگر خواجہ پروفیسر قربانی کرنے میں جاتا تھا وہاں اپنے گھر سے تقریباً 13 میل کا فاصلہ. ہر رات وہ اپنے کی بارگاہ میں مزار پہ آدمی میری گلی سے جاتا تو کہتے ہیں واپس اسی طرح کچھ نہیں کرتا, جن قدموں سے جاتا تھا اسی طرح واپس. اور خواجہ پروفیسر قربانی کہتے ہیں کہ اس سفر کے اندر میں نے قرآن کی حفظ کر لی. کسی راستے میں آنے جاتے میں یاد کر گیا. کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا ایک دن بڑی برف باری ان کو ذرا اس کا زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا جنہوں نے برف بڑی نے کیا وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کا راستہ بھی پتا پڑ جاتا. ہاتھ سے سفید کی سفیدی کی چادر اوپر لے لیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ گلی کون سی ہے یہ کون. تو فرمایا جب برف پڑ گئی جو میں گیا نا تو میں ان کی قبر مبارک کی بجائے کسی اور کی قبر پہ چلا گیا. کہتے سفر بڑا لمبا کیا تھا, برف پڑی تھی, میرے پاؤں شال ہو گئے تھے. میرے دل میں خیال آیا ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں میں تو آتا ہوں پتہ نہیں حضور باج بستانی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. کہتے پھول کے دوسری قبر پہ پہنچا نا پیچھے سے ان کی قبر سے آواز آئی تو میں تیرا انتظار ادھر کرتا ہوں میں تو تیرا انتظار ادھر کر رہا ہوں تو میں کیا کرنے دے رہا ہوں. اب معلوم ہوا کہ ان کی فطری زندگی ہو یا ان کی ظاہری زندگی ہو برابر ہے, ان دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اب ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, ابھی باتیں بہت ہیں کہ جتنے آئے ہو یہ نہ سمجھو کہ حضور کو پیر حسین کو پتہ نہیں چلتا, یہ نہ سمجھو کہ حضرت سید مراد علی کو پتہ. جتنے آئے ہو ان سامراجوں کی نظر سے رہ سکتے ہو, صاحب مزار کی نظر سے نہیں رہ سکتے. شیخ الاسلام خواجہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ لگتار 3 سے قریب بڑے دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے, اس میں معلوم ہوا کہ 3 سے اس کے اندر ہے. دروازے کی ایک سائڈ پہ میں ہوں, ایک سائڈ پہ حضرت خواجہ محمد یوسف فاروقی کھڑے. مجھے کہتے تم کدھر آ گیا؟ میں نے کہا میں آیا ہوں پیر صاحب کی تلاش میں. کہتے میں راجا میں بھی ان کی تلاش میں.
سیاسی انسان کا کیا ہے کہ پیر بھی ان کا ان پہ ناز کرتا تھا. ابھی میں بات ان کی ایک سنانے کے بعد میں ایک اور بات یہ بات ہے بڑے یہ ایک انتہائی اہم ترین بات حضرت شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بیان کیا اور آپ کے بیان سے پھر یہ انوار قمریہ میں درج ہوا. کیا درج ہوا؟ کہتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری یہ خواجہ حمید الدین ناگوری سننے آتی ہے سور بچیہ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کسی بیٹھے ہیں بڑی لمبی عمر پائی کہ خواجہ حمید الدین ناگوری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ مختار کافی کی دستی لکھنے کا حکم ہوا نا تو بچپن میں حضرت خواجہ مختار کافی پیش ہوئے خواجہ گئے نہیں لانا ابھی وہ دستی کو لینا چاہتے تھے آواز آئی کوئی امید کہ تیرا مرتبہ نہیں تیرا مرتبہ اور ہے کیونکہ تیرا مرید بننے والا ہے اس لیے اس کی دستی لکھنے کے لیے ہم نے ایک اور بندے کو مقرر کیا دستی لکھنے کے لیے جو آیا تھا وہ حمید الدین ناگوری. شیخ الاسلام نے لکھا ہے حمید الدین ناگوری میں اور بابا فرید الدین گنج شکر میں بڑا کام بڑی دوستی گہری تھی. انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم میں سے جس کا انتقال پہلے ہو گیا نا وہ دوسرے کو آگے خبر دے گا کہ امور آخرت میں کون سی شے زیادہ فائدہ دیتی ہے. نمازوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے روزوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے حج کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کون سی شے ہے جو فائدہ دیتی ہے یہ ہم نے دوسرے کو آگے بتانا ہے. اتفاق ایسا ہوا بابا فرید الدین گنج شکر کے انتقال جب انتقال ہو گیا ایک دن گزرا دو دن گزرے تیسرا دن آیا حمید الدین ناگوری کاغذ بھی لے لیا قلم بھی لے لیا دباغ بھی لے اور قبر پہ آگ کے گلاب کے نیچے رکھے گا جو وعدہ کیا تھا پورا کرو ساتھ کہا ساتھ میں آ کے بتایا نا تو مانوں گا نہیں سچے بات ہوگی جو وعدہ کیا تھا پورا کرو. حضرت حمید الدین ناگوری کہتے ہیں میں رکھایا نا رات کو صبح گیا میں نے اوپر سے گلاب اٹھایا اندر سے دیکھا تو اس بارے میں جو سادہ رکھا ہے لکھا ہوا تھا جملہ خدور سے یزدت منی مخص وہ قدرت کے سارے گرد وظیفے کہ آگے ترکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے راحت بدل نشان سے ہم نہیں کر سکتے کسی ٹوٹے دل کا سہارا بن جا یہ ہمارا طریق ہے یہ ہمارا طریق ہے یہ ہمارا. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی ظاہری زندگی ہو ان کے وسائل کی زندگی ہو دونوں برابر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبر میں چلے جائیں گے. رات کو بھی آپ نے دیکھا ایک حدیث پڑھی گئی یہ حدیث کہاں سے فتاوی حدیثیہ سے اور امام ابن حجر کبتی نے اس کا حوالہ دیا وہ حوالہ ہے ابن ابی دنیا کا اور انہوں نے لکھا ہے حضرت امام مالک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مومن ہوتی یقول کہ قبر اخیہ المومن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ. کوئی مومن گزرتا ہے اگر وہ مرنے والا اس کو دنیا میں پہچانتا ہے جب وہ گزرنے والا وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو سلام کرتا ہے وہ قبر والا پہچان بھی لیتا ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے.
दरवाजे से नवाजा गया तो उसका बन गया। एक बार मैं वो अल्लाह के तौर पे आई, ये भी पीर सियाल से सुना दूंगा, ये दिल हरा देने वाली बात है और अकीदा सीधा करने वाली बात है। अलीगढ़ ने भैया वो सबक है जो हमारा पीर भी हमको पढ़ाता था, जिंदगी का यही दर्द देता था। सुनो, हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुल मिल्लत वद्दीन, ख्वाजा कमरुद्दीन शामी, इसकी शान ये है जिन्होंने ख्वाजा शमसुल आरिफीन का पीता हुआ है दर्द होता है। आपने जद्द आला का जो पीता हुआ दौर था उसको अपनी जिंदगी में फिर लगाते पीछे हजरत ख्वाजा कमरुल मिल्लत वद्दीन पीर पठान की बारगाह में हाजिर थे। आस्ताना आइए कौन सा शरीफ का सुनो, फकीर अपनी तरफ से भी किताब खेल हजरत की हयात पर जो किताब लिखी गई उससे कहते हैं हाजिर थे तो हुजूर को सजादा नसीब को बुलाया। शाहजलाल में हुजूर मौला अली शेर खुदा के दरमियान सहाबा के दरमियान इस बात की गौर की है। पीर पूछा करते हैं जो बताया करते हैं, मैं नहीं समझा सका। अगर गौर करो बात, पीर पूछते नहीं पीर बताते हैं, लेकिन ये कमरुद्दीन है पीर भी पूछने आता। मौजूदा सजादा नसीब कौन सा शरीफ हजरत पीर पठान, उनके सजादा नसीब मौलवी साहब हमारा पीर का कहते हुजूर गरीब मौत किया ना तो हमें बताओ ना क्या कहते यहाँ बैठ के मजे शरीर में जाके नजर अशरफ ने आदर होकर की आवाज सुनना बड़ी सुनने की बात है और याद रखने की बात है। कहते आपने पीछे वहां पे गया था नजर अशरफ ने हुजूर मौला अली शेर खुदा की बारगाह में सुन्नियों में एक दाना मिल नहीं सकता जिसमें खरीद के दावत में एक लगाओ। जब से फारूक आजम ने अहद दिया ना, जब सरकार ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया मन कुंतु मौला हूँ वो अली जो मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली। सबसे पहले किसने कहा, सबसे पहले प्यार किसने किया, सबसे पहले बड़े मजमे में किसने कहा, किसने अली जब अबी तालिब अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस बात की कहते अस्बहत ताम सईदा मौला कुल्ले मोमिन मोमिनत। इसलिए कि आज के बाद तू हर सुबह, आज के बाद तू हर शाम हर मोमिन मर्द का मौला है, हर मोमिना औरत दिया हुआ सबक ये आदत पूछेगा कि ये रसूल किया की मदद होती है, थोड़ा सा बताना सिर्फ अपने मसले पे ही ना लगाना, ये भी बता देना कि हजरत की चाहत से अब करता हूँ, कि उनके फरमान से अब करता हूँ। हजरत फर्ज आपने कहा हम सही मौला कुल्ले मोमिन व मोमिनत। अली तू आज के बाद हर सुबह, आज के बाद हर शाम हर मोमिन मर्द का मौला है, हर मोमिना औरत। सुन्नियों ने वो सबक याद रखा। जापान में सी जानी है
इसमें मुशाहिराते सहाबा बैटरी पता नहीं किन ये बता दो जिसने कभी कहा हो कि अली इस मसले में हक पर नहीं है, सबने कहा नीयतें सबकी सही थी, इरादे सबके सही थे, नजरिया सबका सही था, लेकिन हक अली के साथ जो मुकाबला हुआ हक अली के साथ। ये नहीं है सिर्फ मैं बड़ी मशहूर हदीस है, उसका रावी कौन है? वो हज़रत अली आप जिक्र है चारों जामी तिरमिज़ी में अबू ईसा तिरमिज़ी ने बात करना सुनो इस बात को तो अबू बकर के फज़ाइल में वो हदीस जिक्र नहीं की, हज़रत उमर फारूक आज़म के फज़ाइल में वो हदीस जिक्र नहीं की, हुजूर पैगंबर शर्म आया आईना जमाल मुस्तफा हज़रत उस्मान गनी ज़ुल्कुरैन के फज़ाइल के बाब में वो हदीस जिक्र नहीं की, हज़रत अली से खुदा की फजीलत का बाब आया रावी कौम हसन हुसैन का बाब आया फातिमा के सर का ताज आया हज़रत अली से खुदा आप रावी सोचता हूँ हज़रत अली के मनाक़िब बयान करते हो हम तो जानी नहीं कि जुमले छोड़े जब कलम उठा तो अली की शान में क्या है वैसे तो मुझे बड़े ये भी आता है इमाम मोहम्मद रज़ा कहते हैं नासबी लाकुन के सूए जहन्नम ला नासबी रा सूए जहन्नम रा रसूल नासबी अब हुक्म कादिर का सकर करा कहते अली तेरी शान ये है इसने नासबी को तेरे बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम में पहुंचा दिया है और रासबी तेरा चूटा मार देगा जहन्नम में पता कौन है अमर उमर फारूक नासबी का बुग़्ज़ सूए जहन्नम रा रासबी अब हुक्म कादिर झूठी मोहब्बत वाला है, ये नारा पीर हुसैन ने भी लगाया है, ये नारा पीर मुराद अली ने भी लगाया है, ये नारा पीर सियाल ने भी लगाया है। रासबी झूठी मोहब्बत का दावेदार है। एक और वो फरमाते हैं बिन्ते अहमद ये कर्म जोड़ दिया बिन्ते अहमद नाम के काशाना पानू को बिन्ते अहमद नाम के काशाना पानू को गोश्त को खूनस बलहमस शीर शक्कर आमदा अली तुझको मुबारक हो हमारे आका के जिगर का टुकड़ा अजमत का दुर्र निहां इफ़्फ़त का कंदे करां शहजादी कोनो मकान सैयदतुन निसाए अहले जन्नह सैयदतुन निसाए आलमीन खातून जन्नत ज़हरा बतूल हसन हुसैन की अम्मा वो तो तेरी बीवी साहबा है, वो तो तेरे घर की दावत है, वो तो तेरे घर की दावत है, वो तो तेरे घर की खातून है। आगे का पूरा कहानी इमाम मोहम्मद रज़ा ने सुनो क्या कहते गोश्त को गोश्त को खूनस बलहमस शीर शक्कर आमदा गोश्त को खूनस बलहमस शीर शक्कर आमदा कहते नहीं तुमको वो मर्तबा नसीब हुआ तेरा खून उनके खून से उनका खून तेरे खून से तेरा दोस्त उनके दोस्त से उनका दोस्त तेरे दोस्त से तुम बाहू तक टिका हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर डाल के अगला जुमला इमाम मोहम्मद रज़ा का लोग कहते हैं अली से मोहब्बत नहीं करते
سنو ایک اور جملہ میں نے کسی اور کے ہاں نہیں کہا، حدیث پڑھی ہے ترجمے میں صرف احمد اللہ وہ جو سرکار کو فرمانے کی اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. سنیوں کے ہاں علی کی شان کے لیے نہ قصہ تلاش کرتے ہیں، نہ کہانی تلاش کرتے ہیں، نہ ٹوٹ کے لاتے ہیں، جو آنے رسالت سے لاتے ہیں. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ حدیث پر مہر لگاتا ہے میرا ایمان. یہ بندہ اپنے اللہ کو شاہد اور موجود عادت نہیں شاہد اور موجود جان کر کے میرے پیر اور مرشد نے مجھے کہا کہ میرے پیر اسلام نے حکم کا کیا تھا. حضرت شیخ الاسلام نے کہا فتوے میں جس بندے نے ہمارے نظریے کی پاسبانی کی ہے وہ محمد اللہ ہے. ایک اور جملہ اپنے پیر کا سنا دوں، ایک جملہ پیر کا سنا دوں. حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے تھے، حضرت صاحب فرماتے تھے، میں حضور کے باتیں کر دوں گا ہمارے پیروں مجھ فرماتے تھے. کیا کہتے تھے سنو؟ میں نے وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء کو یہ بات سنائی، میں نے کہا میرے پیر کا یہ نظریہ کیا نظریہ فرماتے تھے مسلمان ہونے کے لیے، سچا مسلمان ہونے کے لیے تو ایک بھی ہونا ضروری ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں اللہ کو شاہد اور موجود ہوں. اس لیے تو علماء احناف کا فتویٰ ہے کیونکہ یہ دربار ہے نا، یہ اور دربار ہے، یہ جگہ ہی اور ہے. تفصیل سے نہیں کہتا ہوں، صرف اس لیے میں نے جملہ بولا اللہ کو
جس کے ساتھ کا وہ کھانا دیتا ہے مجھے کہتا ہے میں کیا کہوں میں نے کہا مفتی احمد یار خان کو کہوں اہل سنت کے عقیدے کو سیدھا کر گیا وہ کہتے ہیں اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے یہ دیوبندیوں کی بدعت ہے سنیوں کا نتیجہ ہے نام ہی مدد کر جاتا جہاں نام آ جائے وہاں سورج چڑھ جاتا جس کی بارگاہ میں پیر میرے نشا اپنا نظریہ دیتا حضرت تاجدار بول رہا پیر میرے نشا میرے جان کو انسان آتی مجھے کیا پوچھتا ہے میرے پیر کی کیا کرتے مجھے پیروں کی بارگاہ میں جا کر میں ہوں میرے لیے اٹھ جاتے تھے مجھے یوں کرتے تھے پھر وہ عیب نہیں رہتا ہنر ہو جاتا ہے میرے پیر کی شان ہی یہ تھی کبھی عیب نہ ہو کبھی مہربان ہوتا جنہوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کا ساتھ اتارا جس کو شکست فاش کی اس کا بھی ایک گناہ میں اپنے پیر کا حضرت پیر تاجدار بولنا مجھے پوچھتا ہے پیر کے سامنے جاؤں تو محمد پیر سراج پہاڑ اور میری حیثیت وہاں پہ مٹی کے کچے روڑے کی بھی نہیں میں سوچتا تھا وہ پیر سراج کیا ہے فرمایا میری حیثیت مٹی کے کچے روڑے کی بھی نہیں ہے اور خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میرے پیر میں اگلا جملہ سنو لیکن میں ادھر تھا مسجد نبی شریف میں تاجدار بولنا کرتے مسجد نبی شریف میں تھا جب میں مسجد کا درس دے رہا تو حاجی صاحب بھاگے ساتھ ہی کا ہے کہ وہ بھی مسجد کے بہت ماہر ہے تو آگے مجھے کہتے ہیں دل کو ہو گیا میرا دل چاہتا ہے کہ کلام دے بہت بڑا مسئلہ تھا حاجی صاحب بھاگے تو کہتے جب مجھے کہا نا تو میں نے کیا کہا چلو میں نے کہا مجھے میں حاجت نہیں رکھتا کسی اور کی کلام میرے پاس میرے پیر سیال کی ہے کہتے ہیں وہ بھی چلے گئے میں بھی چلا گیا کہتے دوسرا دن پھر آیا پھر مسجد کا درس کرنا پھر میں نے درس دیا مسجد شریف سے پھر آدمی کا حاضر ہو گیا درس پھر کہتے درس مکمل ہوا نا پھر جب لوگ چلے گئے میرے قریب آ کے کھڑا